وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی، الا مگر، واردها اس پہ وارد ہونے والا ہے۔ وارد کا لفظ جو ہے یہ واو را دال سے ہے، ورد، واو را اور دال سے، ورد یرد ورود اور ورد، اور وارد کا لفظ ہوتا ہے پانی پر اترنا، پھر عام استعمال ہونے لگا وارد ہونا۔ اردو میں ہوتا کیا کہتے ہیں، کہاں سے وارد ہو گیا، فلاں وارد ہو گیا ہے۔ تو یہاں بھی وارد ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑے بڑے سرکش تو پھینک دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد باقی سب بھی، اور نہیں تم میں سے کوئی بھی مگر اس پہ، اس سے مراد یہاں جہنم، جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ اب اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے، ایک تو یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے سب کے سب، اور جہنم مومنوں کے لیے اسی طرح گلزار بن جائے گی، باغ بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنی تھی۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، مومن جہنم میں نہیں جائیں گے، بس اس کے اوپر جو پل صراط ہے اس سے گزریں گے۔ تو واردھا سے مراد یہاں ہاں جہنم نہیں بلکہ جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ ورود کا لفظ جہنم میں جانے کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے، جیسے سورۃ ہود 98 میں آتا ہے فرعون کے بارے میں، یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ اور سورۃ مریم ہی میں آتا ہے 86 میں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ تو جہنم کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی ورد کا لفظ آتا ہے، اور اس کے قریب جانے کے لیے، اوپر سے گزرنے کے لیے بھی۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہے اوپر تیرے رب کے، حتمن ضرور، لازم، واجب، حتمی فیصلہ نہیں کہتے ہم، اور مقدیہ فیصلہ شدہ، مقرر، پورا ہو کے رہنے والا ہے تیرے رب پر ایک وعدہ جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک پل صراط کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں اس مقام پر ہی ہم تفصیل دیکھ رہے ہیں، جبکہ احادیث میں ہمیں کافی ڈیٹیل سے پتہ چلتا ہے کہ پل صراط پر گزر کس طریقے سے ہوگا۔ کتاب ہے قیامت کا بیان، صفحہ نمبر 244 244، جو ذکر کرتا ہے کس کا، پل صراط کا، کہ پل صراط کیا چیز ہے۔ آپ کو ماں باپ نے بچپن میں بتایا ہوگا پل صراط بھی ایک ہوتا ہے، کیا پڑھا ہے، کچھ یاد ہے؟ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک پل ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا، اور سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا، اور وہی رستہ ہے جنت کا، یعنی جنت کی طرف اور کوئی رستہ نہیں جاتا، بس وہی ایک ہی جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت کی تفسیر میں حدیث آتی ہے، حضرت ام مبشر انصاریہ کہتی ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انشاءاللہ اصحاب شجر، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، کس موقع پر؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے حضرت حفصہ کو اس بات پہ ڈانٹا تو حضرت حفصہ نے یہ آیت پڑھی کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم میں داخل نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم ہی میں پڑا رہنے دیں گے، یعنی گزر تو ہوگا لیکن متقی لوگ اس میں گرنے سے اور جلنے سے بچ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط، یعنی صراط کا مطلب ہوتا راستہ، کیونکہ ایک ہی راستہ نا جنت کی طرف جانے کا، وہ صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا،
سارے رسولوں میں سے میں ہی سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ صراط عبور کروں گا. رسولوں کے علاوہ اس روز کوئی بات نہ کر پائے گا، کوئی شخص بول نہ سکے گا، اور رسولوں کی زبان پر بھی صرف یہ کلمہ ہوگا، رب سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے رب بچا لے، سلامت رکھ، بچا لے. جہنم میں سعدان، کانٹے دار درخت کا نام ہے سعدان، اس کے کانٹوں کی طرح کے کنڈے ہوں گے، یعنی ہکس ہوں گے، یعنی بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے یا کانٹے ہوں گے اس پل کے اوپر. آپ نے صحابہ سے مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، بس جہنم کے ہک یا کنڈے اسی سعدان کے کانٹوں جیسے ہوں گے. البتہ اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے. یعنی دنیا میں تو کسی بھی درخت کے کانٹے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، لیکن وہاں کتنے کتنے بڑے ایک ایک کانٹا ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا ہے. وہ کنڈے لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق اچک لیں گے. آپ نے دیکھیں گے کرینز جب وہ مختلف بڑی بڑی چیزوں کو زمین سے اٹھا رہی ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے نا کہ ہیوج چیزیں ایک ہی ہلے میں یوں اٹھ جاتی ہیں. تو اسی طرح وہ کانٹے لوگوں کو راستے میں گزرتے وقت اچک لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے. لوگوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جو وہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، بعض ہوں گے جو زخمی تو ہو جائیں گے لیکن پار اتر جائیں گے. یعنی گزرتے وقت جو کوئی غلطی خطا ایسی کی ہوگی کہ جس پہ سزا ملنی چاہیے تو کانٹے چبھ جائیں گے ان کو، اور اس سے وہ زخمی بھی ہو جائیں گے، لیکن گرتے پڑتے مرتے بالآخر پار دوسری طرف نکل جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ثوبان کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا. یہود کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور کہنے لگا، میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، پوچھو. یہودی نے کہا، جس روز یہ زمین کسی دوسری زمین اور آسمان سے بدل دیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے. یہودی نے پھر پوچھا، لوگوں میں سب سے پہلے پل صراط کون عبور کرے گا، کون پار جائے گا؟ آپ نے فرمایا، فقراء مہاجرین. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور پھر سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے، اس روز تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. بعض اہل ایمان کو بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر، سب سے کم درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا. یعنی چونکہ جہنم کا وہ راستہ مکمل طور پر اندھیرا ہے تو ہر ایک کے پاس روشنی اپنی اپنی ہوگی، کوئی کسی کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا، کیونکہ اس دن منافقین کیا کہیں گے اہل ایمان سے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں دیکھو ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں گے. اور ہر آدمی اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی سے یا سست روی سے پل پار کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنا سر اٹھاؤ. مومن اپنا سر اٹھائیں گے. سجدے کا حکم سب کو ہوگا نا؟ کیا دلیل؟ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ان کو جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ انکار کرتے تھے. تب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کرے گا. یعنی جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو نور ملے گا اس وقت. ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے چھوٹا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے ہاتھ میں ہوگا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا ایک بار بجھے گا. جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب تاریک ہوگا تو آدمی کھڑا ہو جائے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ
یہ نور ایمان کی قوت کے مطابق ہوگا نا. اگر دنیا میں انسان ایمان میں شک و شبے کا شکار رہا تو جب وہ روشنی اندر ہوئی تو چل پڑا، اور جب بجھ گئی تو رک گیا. صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح بال نظر آئے گا. انہیں حکم دیا جائے گا صراط سے گزرو. چنانچہ ہر آدمی اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا. ان میں سے کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے. کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا. جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح گزر رہے ہوں گے کچھ لوگ. کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز رو گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا. حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کی پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، چہرے کے بل، ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا. یعنی کچھ لوگوں کا نور پیچھے ہوگا. اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں سے کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے. کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکائے جائیں گے. آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی. وہ اسی طرح گرتا پڑتا لٹکتا لٹکاتا صراط پہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ صراط پار کر لے گا. جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا، اس اللہ کا شکر جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا. اس نے مجھے آگ سے نجات دی حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا. پھر یہ کہ صراط جو یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، نہیں بہت سموتھ راستہ نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ پل کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی جس میں انکڑے اور کنڈے یعنی ہکس ہوں گے. نیز ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقے میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے. اس پل سے بعض مومن پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی تیزی سے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندے کی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی تیزی سے، اور بعض اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے. بعض خیر و عافیت سے پل پار کریں گے، بعض زخمی کیے جائیں گے لیکن صراط پار کر لیں گے، لیکن بعض لوگ ٹھوکریں کھا کر جہنم میں جا گریں گے. پل صراط کی دائیں جانب امانت، بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے. یعنی جب لوگ گزریں گے تو دو چیزیں دائیں اور بائیں راستے میں کھڑی ہوں گی، جیسے پولیس مین ہوتے ہیں نا. جس سے قطع رحمی کی ہوگی یعنی رشتوں کو کاٹا ہوگا، یا امانت میں خیانت کی ہوگی، اسے جہنم میں گرا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس اپنی امت کے لیے دعا کریں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا. وہ پل صراط کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے. تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے صراط پار کرے گا. حضرت حذیفہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے؟ یعنی اس زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں بہت تیز سفر کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے؟ اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے، اور باقی بھی اپنے اعمال کے مطابق. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، سلم سلم، یا رب میری امت کو بچا. حتیٰ کہ نیک اعمال والے لوگ کم ہونے لگیں گے. پھر ایک آدمی آئے گا، وہ کھڑا ہو کر چل بھی نہ سکے گا، اپنے آپ کو صراط پہ گھسیٹے گا. پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے. جس کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لو، اسے پکڑ لیں گے. بعض لوگ زخمی ہو کر صراط پار کریں گے اور بعض ٹھوکریں کھا کے جہنم میں گریں گے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس قدر ضروری ہے رشتوں کا خیال رکھنا، اور خون کے رشتوں کا خاص طور پر. دنیا میں اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے، وہ ہمارے حقوق نہ بھی ادا کریں، تو بھی تدبیر کرنی چاہیے ان سے جوڑ کر. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں کر لینا، اور سال ہر سال تک نہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا، نہ شادی بیاہ میں شریک ہونا، یہ سب چیزیں تکبر کی وجہ سے انسان میں جنم لیتی ہیں کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی چھوٹی یا بڑی اذیت کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قیامت کے دن وجود دے دیا جائے گا نا. جیسے زکوٰۃ کا مال نہ دینے والے، جو زکوٰۃ کا مال ہوگا وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اسی طرح میٹیلک پلیٹوں کی شکل اختیار کر لے گا. تو وہاں
یہ اعمال جو ہے، جیسے یتیم کا مال جو ہے وہ انگارے بن جائے گا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے نا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل ہوں گے وہ حاضر ہو جائیں گے، وہ سامنے پائیں گے. تو رحم بھی ایک وجود کی شکل میں راستے میں کھڑا ہوگا. تو نے مجھے کاٹا تھا، اسے پکڑ کے نیچے پھینکے. امانت میں خیانت. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم سب کو لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کتنی بھی بھاری قیمت چکانی پڑے، کتنی بھی بے عزتی کرانی پڑے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ رشتوں کو جوڑنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ جڑنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ سے دور بھاگتے. یا آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو بہت بڑی مصیبت دیکھنا پڑتی ہے. لیکن کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، بھاری سے بھاری بھی، تو دنیا میں انسان اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کا بدلہ اسے قیامت کے دن اس مصیبت کی شکل میں دیکھنا پڑے. حضرت انس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز سفارش کرنے کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے سفارش کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی اتنے لوگ ہوں گے تو کہاں ملیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے صراط پہ دیکھنا. میں نے عرض کیا اگر آپ کو وہاں نہ پاؤں پھر کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس دیکھنا. اگر وہاں نہ ملے تو کہاں دیکھوں؟ فرمایا مجھے حوض پہ دیکھنا. ان 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں نہیں جاؤں گا. نمازیں صراط پر روشنی مہیا کریں گی. اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی صراط پر روشنی مہیا کریں گے. صراط عبور کرنے کا مرحلہ اتنا کٹھن ہوگا کہ قریب ترین عزیز و اقارب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. کوئی رشتہ دار کسی کو یاد نہ رکھے گا. حضرت عائشہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ فرمایا 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. اور پل صراط سے گزرتے وقت مومن اپنے نور کے تمام ہونے، مکمل ہونے کی دعائیں کریں گے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. مظلوم ظالم کو پل صراط پہ پہچان کے روک لے گا. یعنی جس پہ ظلم ہوا، دنیا میں کسی کا حق مارا، وہ وہاں کھڑا ہوگا اور وہ جو ظالم ہوگا اس کو راستے میں پہچان لے گا اور بدلہ لیے بغیر آگے نہ جانے دے گا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مومن آدمی پل صراط عبور کرنے سے پہلے گھبراہٹ سے امن نہیں پا سکتا، یعنی چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں یہ مرحلہ پار نہ ہو جائے. یعنی جب تک گزر نہ جائے اس وقت تک اس کو چین نہیں آ سکتا. حضرت عطا رنجیدہ اور غمزدہ رہتے تھے. وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ فرمانے لگے تو ہلاک ہو، کیا تجھے معلوم نہیں موت میری گردن میں ہے، قبر میرا گھر ہے، قیامت کے روز مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور جہنم کے پل سے مجھے گزرنا ہے. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا. یعنی اس قدر فکر کیا کرتے تھے. ابو میسرہ جب اپنے بستر پہ جاتے تو کہتے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں دنیا میں نہ آتا، اور رونے لگتے. ان سے کہا گیا ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ ابو میسرہ فرماتے ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ نجات ہوگی یا نہ ہوگی. اور ہم سب کتنے بے فکر اور بے خوف ہیں. حضرت حسن کہتے ہیں ایک نے ایک آدمی نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے پھر پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ وہاں سے بچ نکلے گا؟ اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم. تب اس نے کہا پھر یہ ہنسی کیسی؟ پھر دنیا میں کن باتوں پہ خوش ہوتے ہو؟ یعنی دنیا کی انجوائمنٹ کیا انجوائمنٹ ہے. اسی طرح پل صراط پر منافق اور مومن آپس میں بات چیت کریں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الحدید. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. کہا جائے گا پیچھے جاؤ، واپس جاؤ، جاؤ نور ڈھونڈ کے لاؤ. یہاں نہیں نور ملتا، نور تو پیچھے سے لانا ہوتا ہے. فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم. وہاں ان کو آوازیں دیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم تو اکٹھے رہتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، ایک جگہ کام کرتے تھے، اب تم ایسے آنکھیں پھیر کے جا رہے ہو. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ
وغرکم باللہ الغرور، تم ساتھ تو تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو اہل ایمان کا نور جو ہے وہی سلامت رہے گا۔ منافقوں کو شروع میں کچھ نور دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دراصل یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ بیسیکلی تو ایمان ہے جو عمل صالح میں بدل جاتا ہے۔ ایمان کا بیج دل میں ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے تو پھر انسان کا باقی چیزیں بھی اس کے مطابق ہونے لگتی ہیں۔ جیسے اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا نا کہ اسے کدھر جانا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ دیکھیے جب تک علم نہیں ہوتا، کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم ہر روز نہیں سیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اب جیسے آپ نے یہ تو جانا کہ پلسرات جو ہے وہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے باریک، لیکن کتنے لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ پل کے اوپر رحم اور امانت بھی کھڑے ہوں گے؟ نہیں پتا۔ اب جو پتہ ہی نہیں تو ہم کس میں ہیں؟ اندھیرے میں۔ اور وہاں تو کھڑے تو ہوں گے، مظلوم بھی کھڑے ہوں گے، امانت بھی کھڑی ہوگی، یہ سب چیزیں۔ اب وہاں جا کے آنکھیں کھلے، اوہ یہ کیا ہوا؟ تو یہ ایمان روشنی ہے، علم روشنی ہے، اور اس ایمان اور علم کے ساتھ انسان کا پھر عمل بدلتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں رہنا آسان کام نہیں ہے۔ جنت جو ہے بڑی مہنگی جگہ ہے، بہت مہنگا سودا ہے، اور اس کی بڑی بھاری قیمت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آپ کو قربان کرنی ہے تو اس کی خاطر کرنی ہے۔ اب وہ قربانیاں پیسوں کی نہیں ہوتی صرف، وہ اپنی عزت کی بھی ہوتی ہیں، اپنی انا کی بھی ہوتی ہیں، اپنی ذات کی بھی ہوتی ہیں، اپنی خواہشات کی بھی ہوتی ہیں۔ انسانوں سے تعلق اور خاص طور پر رشتہ داروں سے تعلق درست رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ صلہ رحمی کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آسان نہیں ہے، الا یہ کہ انسان اس کی قیمت دینے کو تیار ہو، کہ کوئی کچھ بھی کرے مجھے جڑنا ہے، جو مجھ سے کٹے مجھے اس سے بنا کے رکھنا ہے۔ اور یہ اس صورت میں نہیں ہو سکتا جب انسان اچھے کے بدلے میں اچھا کرے، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان برے کے بدلے میں بھی اچھا کرنا جانتا ہو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا جانتا ہو، ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ اگر ان سے کہا جائے کہ صلہ رحمی کرو تو وہ 101 بہانے لے کر آ جاتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور یہ ہوا، اور اگر ہم کریں تو یہ اور یہ نقصان، معلوم نہیں کیا کیا۔ یہ سب کچھ تو ہے، اس کے باوجود کرنا پڑے گا، کرو گے تو تبھی کام چلے گا۔ یعنی ہم سب جنت کے شدائی ہیں، شوقین ہیں، لیکن اس کی قیمت دینے کو کوئی تیار نہیں۔ اسی طرح امانت، ابھی آپ نے نماز نبی میں امانت کا وسیع مفہوم پڑھا ہوگا کہ نماز میں بھی امانت ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی امانت ہے، خیانت نگاہوں کی بھی ہے، دل کی بھی ہے، ہر چیز میں خیانت کا ایک پہلو۔ تو یہ ایک انسان کا جو طریقہ زندگی ہے اس کو متعین کرتی ہے۔ ہمارے جو رویے ہیں ان کا ذکر ہے یہاں کہ ہم کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہم عموماً صرف اپنی خواہشات پر ہی جی رہے ہیں، جو دل میں آتا وہ کرتے ہیں، جو دل نہیں چاہتا وہ نہیں کرتے، جو آسان لگتا ہے مرضی ہو تو اس میں بھی موڈ کا حصہ ہے، موڈ ہوگا تو کر لیں گے اور نہیں تو چھوڑ دیں گے۔ کسی صحیح حدیث سے مجھے نہیں معلوم ہوا کہ اس کی لمبائی کتنی ہے، بہرحال جہنم کے اوپر ہے، ظاہر ہے کہ وہ جہنم ایک بڑی جگہ ہے، ہو سکتا ہے بہت طویل ہو، لیکن وہ جتنا بھی لمبا ہے، ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کچھ لوگ اس سے بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے، اور کچھ لوگ بھاگتے بھاگتے۔ تو اٹ ڈپینڈس، یعنی اس کی لینتھ تو ہمیں نہیں بتائی گی، مگر گزرنے والوں کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے وہ دن بہت ہلکا ہو جائے گا اور ان کے لیے وہ مشکلات بہت آسان ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز کے اوپر سے گزرنا، دنیا میں بھی آپ دیکھیے کسی برج کو پار کرنا ہو، مضبوط سڑکیں ہوں، تب بھی کتنا خوف آتا ہے، کبھی کسی پانی کے اوپر سے ہی گزرنا ہو۔ اور یہاں ایک ریسرچ انہوں نے بتائی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ
5 out of 100 people are confirmed with extreme fear of heights. یعنی اونچائی پہ جانے سے ڈرتے ہیں یا چڑھنے سے، اور بعض لوگ لفٹ پہ نہیں چڑھتے، اور ان میں زیادہ تر خواتین ہیں، 13% ویمن ہے اور 4% مین ہے، اور یہ قسم کی بیماری اختیار کرتے جا رہے ہیں.